अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। व्लॉग देखने वाले सब मेरे दोस्त जो हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखा करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। थैंक यू सो मच। और आज का व्लॉग जो है वो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारी सी, उन्होंने पूछा था एजुकेशन सिस्टम के बारे में अमेरिका में। तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देते हैं। डिस्कस क्या मतलब, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम इन अमेरिका दे देती हूँ। तो वो ऐसा है कि जी यहाँ पे मुझे स्कूल का भी तजुर्बा है क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, और मुझे कॉलेज का भी तजुर्बा है क्योंकि मैंने ख़ुद यहाँ के पढ़ाई की है कॉलेज के अंदर। तो मुझे ज़रा सा इसका आइडिया है कि वो कैसे होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो स्कूल होते हैं बेसिकली वो 3 स्टेजेस में होते हैं। एक होता है जी एलिमेंट्री, जो किंडरगार्टन होता है वहाँ से लेके और 5th ग्रेड तक होता है। लेकिन एलिमेंट्री स्कूल के अंदर ही जो होता है प्री स्कूल भी शामिल होता है। 1 साल प्री स्कूल का होता है, फिर किंडरगार्टन, और इस तरह फिर 5th ग्रेड तक होते हैं जी एलिमेंट्री स्कूल, जिसे हमारे पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। फिर आते हैं मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल होते हैं 6ठी क्लास से लेके 8वीं तक, 6, 7 और 8, 3 ग्रेड्स होते हैं इसके अंदर, सिर्फ 3 क्लासेस होती हैं। फिर इनका आ जाता है जी हाई स्कूल। हाई स्कूल में 9th, 10th, 11 और 12 4 ग्रेड होते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो 11वीं 12वीं जो है वो कॉलेज के अंदर कंसीडर होती है ना, FA कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे वो हाई स्कूल में ही शामिल होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं जैसे ये बच्चों की भी स्पोर्ट्स हो रही थी। मेरी बेटी वॉलीबॉल खेलती है, तो वो वॉलीबॉल की टीम में है अपने स्कूल की। तो इस तरह से इनके स्पोर्ट्स होते रहते हैं, इवेंट्स होते हैं, हम जाते हैं, बच्चे जा रहे होते हैं। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। बाकी ये है कि यहाँ पे जो है 99% पब्लिक जो है वो लोग जो हैं वो पब्लिक स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे देसियों के भी, गोरों के भी। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं क्योंकि उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, और फिर वो हर जगह पे आपके घर के करीब मिलना भी बहुत मुश्किल होते हैं। वो ज़रा उनका डिफरेंट एक हिसाब किताब होता है। फिर चर्च के स्कूल भी होते हैं। चर्च के स्कूल अलग होते हैं जी, वहाँ पे बच्चों को बाइबल भी पढ़ाई जाती है और उनका अपना हिसाब किताब होता है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हमारे इस्लामिक स्कूल जो होते हैं। इस्लामिक स्कूल हमारे यहाँ ऐसे इलाकों और ऐसे रियासतों में ज़्यादा होते हैं जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। वैसे तो हमारे मस्जिदों में और ये इस्लामिक सेंटर्स और इस्लामिक स्कूलों में बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है माशाल्लाह, ठीक ठाक। लेकिन इस्लामिक स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी होती है। मतलब ये परदेस है, यहाँ पे इतना तो ख्याल करना चाहिए कि आप अपने मुसलमान बच्चों को कम से कम फ़ीस के ऊपर पढ़ाएं। तो आप फिर क्या अल्लाह की राह में आप क्या ख़र्च करें? मतलब देखें, बातें करने को इंसान बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन कुछ लोग माइंड कर जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों में सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं होती है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे इस्लामिक स्कूल्स हैं, मैंने पता किया उनके प्राइस पे जाके। वो एक बच्चे का फ़ीस पता की, मतलब एक बच्चे का ऑलमोस्ट $500 वो ले रहे हैं 1 महीने का। तो अगर 3 बच्चे आपके पढ़ते हैं तो $1500 आपका स्ट्रेट अवे जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी बहनें भाई व्लॉग देख रहे हैं वो समझ सकते होंगे कि बच्चों की फ़ीस के लिए खाली महीने का $1500 निकालना जो है वो आसान नहीं होता है। और फिर मसला ये कि वो हर जगह पे होते भी नहीं, या तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़े या फिर इस्लामिक सेंटर के करीब घर ले लें। तो एनी हाउ जी, फिर यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। सिर्फ आपको अपनी सालाना स्कूल सप्लाईज़ लेनी होती है, या इसके अलावा जैसे बच्चे गेम्स करते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत फ़ीस होती है, जैसे $50-100 उसकी फ़ीस होती है। उसमें बच्चों को वो स्कूल की शर्ट भी मिलती है और उसके अलावा वो अपनी गेम्स खेलते हैं। इसी तरह जो बच्चे म्यूज़िक पढ़ते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की रेंटल फ़ीस होती है, वो $25 से $50 तक हो सकती है, वो होती है। तो इस तरह करके मुख्तलिफ़ चीज़ें। हर स्कूल ईयर स्टार्ट होने पे आपके बच्चों को स्कूल सप्लाईज़ लेनी पड़ती हैं, जिसमें किताबें, जिसमें कापियाँ होती हैं, नोटबुक्स जो होती हैं, पेन पेंसिलें, स्टेशनरी का सामान होता है, कुछ फ़ोल्डर्स होते हैं, फ़ाइल्स होती हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे वो अपना नाम लिखवा भी देते हैं कि जी हम नहीं स्कूल सप्लाईज़ अफोर्ड कर सकते, तो फिर डोनेशन से भी उनको बहुत कुछ मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे स्कूलों का सिस्टम है। तो जो सालाना फ़ीस है वो भी ज़्यादा नहीं होती है, वो भी थोड़ी सी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं। मतलब आप हिसाब लगा लें, हर स्टेट का अपना होता है, $100-150 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और फिर उसके अंदर जो है, अगर
بچوں کا اس میں ناشتہ فری ہوتا ہے. اگر آپ کے بچے نے اسکول سے کھانا کھانا ہے، لنچ لینا ہے، ان کا جو باقاعدہ کیفیٹیریا میں لنچ ہوتا ہے وہ آپ کے بچے نے لینا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پھر جو ہے فوڈ سروسز والوں کی فیس دینی پڑتی ہے. جو اسکول کا جو آن لائن پورٹل ہے آپ اس پہ جمع کرا دیں، یا اسکول کے ایڈمن آفس میں جا کے جمع کرا دیں، تو اس کا یہ طریقہ کار ہے. اگر آپ کا بچہ اسکول کے بہت ہی قریب کے ریڈیس میں رہتا ہے تو آپ کو اسکول بس نہیں ملے گی. اس کے لیے خاص اسپیسیفک ایریا ہونا چاہیے، ریڈیس اس سے باہر ہونا چاہیے، تو آپ کو اسکول بس ملتی ہے. انلیس خدا نہ خواستہ کسی بچے میں کوئی معذوری ہو، پھر اس کو اسکول بس دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹس بھی چلتی ہیں جو بچوں کو مختلف اسکولوں تک چھوڑ دیتی ہیں. ظاہر ان کا روٹ بن رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ ہے جی امپورٹنٹ باتیں جو تعلیمی نظام کے حوالے سے اسکول لیول کے اوپر میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب آ جاتے ہیں کالج کی طرف. کالجز یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے ہیں. ایک ٹیکنیکل کالجز بھی ہوتے ہیں، دوسرے والے اپنے نارمل ریگولر ہوتے ہیں. بہت سارے مطلب آگے پھر آپ دیکھیں نا، آپ اس کو برانچز میں کر لیں. میڈیکل کالج الگ ہوتے ہیں، پھر آپ کے اس میں ڈفرینٹ پڑھائی ہوتی ہے. پھر بزنس کے الگ ہوتے ہیں، جو میکینیکل انجینئرنگ اور یہ ان سب کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں. تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے، ان کی فیس بھی الگ ہوتی ہے. اب اسٹوڈنٹس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو اسکول میں جا کے پڑھے ہوتے ہیں، کالج کی بات کروں. ایک ہوتے ہیں جو آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں تو obviously آپ کو ایسے سبجیکٹس چوز کرنے پڑیں گے جو آپ گھر سے بیٹھے پڑھ سکیں. ہر سبجیکٹ کی اپنی فیس ہوتی ہے، کریڈٹ وائز فیس ہوتی ہے. ایک کریڈٹ ہوتا ہے، اس کے اتنے پیسے اتنے ڈالر لگیں گے، اس طرح کر کے. 3 کریڈٹ ہیں تو ان کی اتنے لگیں گے. تو اس طریقے سے جو ہوتا ہے. میں نے امریکہ سے جو ہے بزنس مینجمنٹ کے اندر بیچلرز کیا ہے، تو میری جو اوور آل ڈگری مجھے پڑی ہے وہ میری $40,000 کی مجھے پڑی، 38,000 کی، 38,000 سم تھنگ کی مجھے ڈگری پڑی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یونیورسٹی آف وسکونسن وائٹ واٹر سے کیا ہے، اور بڑی اچھی بہت بڑی یونیورسٹی ہے پوری وسکونسن اسٹیٹ کی جہاں سے میں نے کیا ہے. بزنس ڈپارٹمنٹ ان کا بہت بڑا ہے جہاں سے میں نے کیا ہے. تو یہ بات ہے کہ آپ وہی بات ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا. تو اس قسم کی چیزیں یہ ہے کہ آپ اگر امریکہ میں آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کا جو ہے نا بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. پھر ایک چیز میں آپ کو بتاتی ہوں، جس اسٹیٹ میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس اسٹیٹ کی اگر آپ کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ کو کریڈٹ سستے پڑتے ہیں. یعنی کہ جیسے میں وسکونسن اسٹیٹ میں اگر پڑھ رہی ہوں تو میرے یہاں پہ کریڈٹ اگر ایک مجھے $300 کا پڑتا ہے، تو اگر وہی سبجیکٹ میں الینوائے میں جا کے یا مشیگن میں لوں گی تو وہ مجھے 350-400 کا بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ آؤٹ آف اسٹیٹ کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا جی کام سارا. اس کے علاوہ جو ہے ہاں یہی بس بتانے کی چیز تھی کہ پڑھائی کے حوالے سے یہ سسٹم بہت اچھا ہے. اچھائیاں برائیاں دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. یہاں کے اسکولوں کا ماحول بہت ڈفرینٹ ہے. یہاں کے بچوں کو ٹیچرز مار نہیں سکتے ہیں اور ان کو زیادہ ڈانٹ بھی نہیں سکتے. ہم جس ماحول سے آئے ہوئے ہیں، ہماری تو ٹیچر جو تھے ان کے تو ہاتھ اتنے کھلے ہوئے تھے، اللہ معاف کرے، کہ وہ اپنی سیٹ سے بیٹھے بیٹھے چوک اٹھا کے مارتے تھے، چاہے تہاڈا ڈیلا ہی باہر نکل جائے انہوں نے مار دینا ہے پڑھ کے. تو یہاں پہ یہ کام نہیں ہوتا. اسی وجہ سے یہاں پہ جو بچے ہیں وہ کافی حد تک بدتمیز بھی ہوتے ہیں اسکولوں کے اندر. تو اس لیے آپ کو اپنے بچوں کو گھروں کے اندر کافی زیادہ ٹرین کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کنٹرول میں رہیں. اب پھر اس میں آپ کا فیملی کا سسٹم بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے پردیس کے اندر. اگر تو آپ کی فیملی میں ایک کا ہے، میاں بیوی میں محبت ہے، پیار ہے، تو بچے وہی دیکھیں، کیونکہ یہاں میجورٹی بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں. خالہ ماموں نانا نانی چاچا چاچی والا سسٹم بہت کم ہے. تو پھر اگر آپ کے اپنے گھر میں خدا نہ خواستہ ٹوٹ پھوٹ ہے تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کا بچہ باہر بھی اتنے گندے وہ اس انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے نا، تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. کئی لوگ میری ویڈیو دیکھ کے کہیں گے نہیں جی ہمارے بچے تو بہت اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بہت شریف ہیں، ان کا ماحول بہت اچھا ہے. ہاں جی بالکل، سب کے بچوں کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے جب تک بچہ اپنا رنگ نہ دکھائے، جو سچی سی بات ہے. گھر کا ماحول بہتر موافق بنانا بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں. بچوں کے دوست بن جائیں، ان کی ایک ایک بات کو پوچھیں، ان سے بڑے طریقے سے پوچھیں، ان کا اعتماد جیتیں تاکہ بچے آپ کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات شیئر کر سکیں. جہاں پہ ہم بچے ہم سے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا خبردار یہ بات نہیں کرنی، یہ تو بڑی بدتمیزی ہے، ایسا ہوتا ہے، وہیں پہ بچے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں میں نے یہ بات اپنے ماں باپ سے شیئر نہیں کرنی ہے کیونکہ انہوں نے تو میرے گلے پہ آ جانا ہے. تو لہٰذا بچوں کے ساتھ بڑے محبت سے ان سے باتیں پوچھیں تاکہ ان کو پتہ چلے، اور پھر ان کو بڑے احساس دلا کے سکھائیں کہ بیٹا یہ بات غلط ہو رہی ہے. اور ایک اور بات، جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں
اپنے کیونکہ ہمارے دیسی بچے ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ہیں، پاکستان کے ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، جو بھی سب ہمارے ہی بچے ہیں، اپنے بچے ہیں، اپنے بچوں کو ایک کانفیڈنس دے کے اسکول ضرور بھیجیں کہ بیٹا آپ لوگوں نے نا وہ آگی نا بات، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو کانفیڈنس دے کے بھیجے، بیٹا کچھ بھی ہو جائے ہمیں گھر آ کے بتاؤ، ہم دیکھ لیں گے پھر کیا ہوتا ہے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی بلی کرتا ہے تو آپ نے گھبرا کے ڈر کے اپنے آپ میں پکھیاں نہ ٹنگو، ہمیں آ کے بتاؤ، 80 اور ٹنگائیں گے ہم، پھر ان کو بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے. تو میں نے تو اپنے بچوں کو کہہ چھوڑا ہوا ہے، اگر کوئی بچیاں ہمارے بچیوں کو بلی کرنے کی کوشش کرتی ہیں ہمارے مذہب کی بنیاد پہ، بچوں کے رنگ نسل کی بنیاد پہ، بچیاں آ کے بتاتی ہیں، ہم تو سیدھا جا کے اسکول میں بھیا رپورٹ کر دیتے ہیں. اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بچوں کے معاملے میں نو کمپرومائز والی بندہ ہے بھائی، نہیں. پھر تو وہ جا کے ایسی کلاس لیتے ہیں نا پرنسپل اور وائس پرنسپل کی، کہ وہاں سے پھر پیرنٹس کے اپالوجی کے نوٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور دیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.